واہ میری جان واہ اصل ٹارگٹ جو ہے وہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ ماسٹر مائنڈ جس نے نوجوانوں کو ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کھڑا کیا اور 9 مئی جیسا سانیہ پیش آیا۔ آج اس بات کی تصدیق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اپنے میڈیا کانفرنس کے دوران کر دی۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا کانفرنس کے اندر بڑے واضح الفاظ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے، جس طرح سے سوشل میڈیا پر جھوٹی اس پر پوری کی پوری تحریک چلائی گئی اور جس طرح لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص کر کھڑا کیا گیا، اداروں کے خلاف بھی، ریاست کے خلاف بھی، حکومت کے خلاف بھی اور سب کے خلاف بھی، اور اداروں پر حملہ کرایا گیا، وہ کسی معافی کے لائق نہیں ہے۔ انتظار کیا جا رہا ہے 6 جنوری کا۔ 6 جنوری کو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے فیصلہ آنا ہے 2020-21 میں خوارج کا خاتمہ ہو چکا تھا، کون ان کو مذاکرات کے نام پر ٹیبل پر لے کر آیا؟ ذرا سوچیں کون لے کر آیا تھا؟ کون کہتا تھا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کو دی ہے میں نے یہ فلائنگ کس، اور انہوں نے میری خبر کو سچ کر دکھایا اور بتایا۔ آج جو ان کی میڈیا کانفرنس ہے، کانفرنس آپ نے ساری سنی ہوئے گی، لیکن وہ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی۔ ثانیہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کی باری آ گئی۔ میں نے خبر دی تھی آپ کو، اور میں نے یہ آپ سے کہا تھا جنرل فیض والے بھی معاملے پر، اور اس کے بعد بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اصل ٹارگٹ جو ہے وہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ ماسٹر مائنڈ جس نے نوجوانوں کو ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کھڑا کیا اور 9 مئی جیسا سانیہ پیش آیا۔ تو اس ماسٹر مائنڈ کی باری آ گئی۔ آج اس بات کی تصدیق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اپنے میڈیا کانفرنس کے دوران کر دی۔ میں بلیوں اچھل رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ واہ میری جان واہ، آپ نے میری خبر سچ کر دکھائی۔ اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ جو 60 لوگوں کو کل سزا ہوئی ہے، اس پر جب میں نے وی لاگ کر رہا تھا تو بہت سارے میرے دوستوں نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، امریکہ سے بڑا پریشر آئے گا اور یہ ہوئے گا۔ اور وہ جو اڈیالہ میں بیٹھے ہیں وہ کہا کرتے تھے 2018 میں میرے نوجوانوں جرنیل قوم کا باپ ہوتا ہے، اور آج 2024 جب ختم ہونے والا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، گبریل قوم کا باپ ہوتا ہے، یعنی امریکہ کا وہ سینیٹر، وہ نمائندہ خاص جس کو ٹرمپو نے لگایا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس کو وہ قوم کا باپ گردان رہے ہیں، اور اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید انہیں ریلیف ملے گا۔ لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا کانفرنس کے اندر بڑے واضح الفاظ کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا، یہ پہلا نقطہ ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، دوسرا بھی بیان کرنا ہے لیکن وہ اس کے بعد کروں گا، اور وہ نقطہ خوارج کے حوالے سے ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے، جس سوال کے اوپر آج احمد شریف صاحب نے جو بات کی، اس نے میرا دل جیت لیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے، جس طرح سے سوشل میڈیا پر جھوٹی اس پر پوری کی پوری تحریک چلائی گئی، اور جس طرح لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص کر کھڑا کیا گیا، اداروں کے خلاف بھی، ریاست کے خلاف بھی، حکومت کے خلاف بھی اور سب کے خلاف بھی، اور اداروں پر حملہ کرایا گیا، وہ کسی معافی کے لائق نہیں ہیں، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں اپیل کا حق دیتی ہیں، اور اپیل کا حق انہیں ملتا ہے جو قانون کے تحت ہوں، اور ہم نے قانون کے تحت ہی سزائیں دی ہیں فوجی عدالتوں کو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فوجی عدالتوں کو آپ کی عالمی عدالت انصاف بھی مان چکی ہے۔ کلبھوشن یادو کا کیس یاد ہے، جس میں کلبھوشن یادو کے معاملے پر بھی فوجی عدالت کو عالمی عدالت نے تسلیم کیا تھا کہ یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے عین مطابق ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے اس پر مہر ثبت کی کہ یہ سزائیں سنا سکتے ہیں، جس کے بعد پہلے 50 کو اور پھر 60 کو سزائیں ہوئیں، اور اب باری آنے والی ہے اس ماسٹر مائنڈ کی جنہوں نے زمان پارک میں 11 لوگوں کی ایک میٹنگ کی تھی، جس کا میں نے احوال بتایا تھا۔ آج اس کا اشارہ مل گیا کہ اب باری جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کی آنے والی ہے۔ فلائنگ قصہ ایویں نہیں سٹی ہیں سر جی، کسی بات سے کہا ہے، اور یہ تمام لوگوں کو بہت سخت سزائیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ ان کو تو سخت سزائیں ملی ہیں، جس طرح سے کسی کو 10 سال، کسی کو 6، کسی کو 4 سال، کسی کو 2 سال قید بامشقت، اور اپیل پر اب جائیں گے تو مزید جو ہے وقت ضائع کریں گے، کیونکہ ان کے خلاف تمام کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ اسی طرح کے ثبوت عمران خان کے بارے میں بھی موجود ہیں، اور یہ ثبوت جو ہیں آڈیو اور ویژول کی صورت میں
इस वक्त एजेंसियों के पास हैं, जिन्हें पेश किया जाएगा उस वक्त जब इन्हें फ़ौजी अदालत में पेश किया जाएगा। इंतज़ार किया जा रहा है 6 जनवरी का। 6 जनवरी को आपको पता है कि जिस तरह से फ़ैसला आना है 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसका फ़ैसला आना है, और उसके बाद से मिलिट्री कोर्ट्स के मामला जो हैं वो शुरू हो जाने हैं। अब आ जाए दूसरे मामले पर। मैंने आपसे कहा था कि अल-ख़वारिज की पर बात करेंगे। आज एक और बात पर दिल जीत लिया, एक फ्लाइंग किस और वह इस बात पर कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पूरा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के एक शख्स के खून से भी कम है। ये बड़ी बात है। हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे जो हमारे जवानों को, हमारे अस्करी जवानों को, हमारे सिविलियन जवानों को, हमारे लोगों को पर जो अगर हमला होगा अफ़गानिस्तान से तो ठोक कर जवाब देंगे। और ये ठोक कर जवाब देना जो है पाकिस्तानी बेहतर तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान किसी का तो फैली रियासत नहीं है, एक आज़ाद ममलकत है। हम यहाँ आने वाले ख़वारिज और उनके सहूलतकारों और उनके जो पैरोकार और उनके सरपरस्त हैं उन सब को ये मैसेज देना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि 2020-21 में ख़वारिज का ख़ात्मा हो चुका था। कौन इनको मुज़ाकरात के नाम पर टेबल पर लेकर आया? ज़रा सोचा कौन लेकर आया था? कौन कहता था कि ये हमारे लोग हैं, इनके साथ मुज़ाकरात करें? किसने जाकर अफ़गानिस्तान में चाय से याद आ गया मैं भी चाय पी लूँ। वो आजकल फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहे हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान में चाय पीते हुए जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वो तस्वीर बनवाई थी और खिंचवाई थी, और कहा जा रहा था कि ये फ़ातिहा काबल हैं। आजकल फ़ातिहा काबल भी अंदर हैं, और उसके पीछे जो मौजूद पपड़ था बानी वो भी इस वक्त अंदर है और जेल की सलाखों के पीछे है। तो इन लोगों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और ख़वारिज को भी ताक का निशाना बनाया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे अफ़गानिस्तान में हो, जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़। मैंने कहा चाय का सिप ले लूँ ताकि आपको ये एहसास हो कि जो काबुल में तस्वीर बनी थी वो किस तरह की थी। चाय की सिप लेते हुए जनरल फैज़ हमीद की तस्वीर थी जिस पर उन्हें बानी ने फ़ातिहा काबुल कहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ से मियाँ वाली की जेल टूटती है और ख़वारिज भाग जाते हैं। यहाँ पर मर्दान में जेल टूटती है, ख़वारिज भाग जाते हैं और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद से ऐसे कैंप बने अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और उन कार्रवाइयों में मुलव्वस होने वाले कैंप्स के ख़िलाफ़ जो है आज DGISPR ने हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब का वो पैगाम पहुँचा दिया सब तक। सिर्फ हम तक नहीं, ये लोकल मीडिया की बात नहीं होती है, इंटरनेशनली बताना होता है। 2 चीज़ें उन्होंने बड़ी वाज़ेह अंदाज़ में बताई। एक ये कि आर्मी कोर्ट ने इंसाफ पर मबनी फ़ैसला किया, कोई इसमें दखल अंदाज़ी ना करे। और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार रियासत है और रियासत के हर फ़र्द का तहफ़्फ़ुज़ उसके अदारों की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। एक शख्स का खून भी अफ़गानिस्तान पे भारी है, मुक़द्दम है। लफ्ज़ उन्होंने मुक़द्दम बोला था, मैंने भारी बोल दिया। मुक़द्दम है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एक मारा जाएगा तो फिर हमसे किसी रियायत का जो है वो तसव्वुर भी ना किया जाए कि हम किसी के साथ रू रियायत करेंगे। ये वो पैगाम है जो सिर्फ़ हमारी मगरबी सरहद पे नहीं, मशरक़ी सरहद की तरफ भी बैठे हुए दुश्मन तक पहुँचाया गया है, और सरहद से दूर बैठे दुश्मन तक भी पहुँचाया गया है कि पाकिस्तान की सालमियत पे आँच नहीं आने दी जाएगी। मेजर जनरल अहमद शरीफ आज की मीडिया कॉन्फ्रेंस आपने की, लोग इस पर बोलेंगे, मैं आपको चूमूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।